السلام علیکم ناظرین، ووکل ریالٹی میں خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہ ہو۔ یہاں ہمارے ذہن میں بالآخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکیم لقمان کے پاس اتنی دانائی آئی کیسے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حکیم لقمان ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، ایک حکمت و عقل مندی کا تحفہ ہے اور دوسرا بے شمار دولت کا تحفہ ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی قبول کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دانائی اور حکمت کے تحفہ کو قبول فرمایا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی عقل مندی اور حکمت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا تو آپ کو پیڑ بوٹوں سے فائدہ حاصل ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت حکیم لقمان کا گزر کسی جڑی بوٹی کے پاس سے ہوتا تو وہ اللہ کے حکم سے خود بول پڑتی کہ میں فلاں بیماری کا علاج ہوں۔ آپ نے آدھی سے زیادہ زندگی غلامی میں گزار دی تھی۔ آپ کی غلامی کا ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار آپ کے مالک نے کہا کہ یہ دمبا پکڑو، اس کے سب سے بدترین حصے میرے پاس لاؤ۔ آپ نے دمبا کو ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پھر چند دن کے بعد بادشاہ نے آپ کو بلا کر کہا، یہ دمبا لے جاؤ، اس کے جسم کا سب سے بہترین حصہ میرے پاس لاؤ۔ آپ نے دمبا کو ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ آپ کی اس حرکت پر بہت حیران ہوا اور کہا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ دمبے کے جسم کے بدترین حصے میرے پاس لاؤ تو آپ نے دل اور زبان لائے، اور جب میں نے آپ سے کہا کہ بہترین حصے میرے پاس لاؤ تو آپ نے وہی پیش کیے۔ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے مالک، اگر ان دونوں میں نرمی اور خلوص پیدا ہو جائے تو یہ جسم کے سب سے بہترین حصے ہیں، اگر ان میں سختی اور تکبر و غرور پیدا ہو جائے تو یہی بدترین حصے بن جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد آپ بادشاہ کے بہت قریب ہوتے چلے گئے۔ وہ بادشاہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ لیتا۔ اس بادشاہ کا محل ایک نہر کے کنارے پر واقع تھا جو شطرنج کا بے حد شوقین تھا۔ وہ ایک بار اپنے دوستوں سے شطرنج کی بازی لگا رہے تھے کہ ان کے درمیان یہ شرط طے پائی کہ جو کھلاڑی یہ گیم ہارے گا وہ نہر کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا یا اس کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا۔ بازی شروع ہو گئی۔ اس شرط میں حکیم لقمان کے بادشاہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جب حکیم لقمان کا بادشاہ شرط ہار گیا تو دوسری طرف سے کھیلنے والے نے کہا، جناب آپ شرط ہار گئے ہیں، اپنی شرط پوری کریں۔ اسرائیلی بادشاہ نے کہا کہ ہدیہ بتاؤ کیا کروں؟ اس نے کہا، میں آپ کی دونوں آنکھیں باہر نکال کر آپ کی ساری دولت اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا، مجھے ایک دن دیا جائے تاکہ میں اس بارے میں سوچ سکوں۔ دوسرا فریق بادشاہ رضامند ہوتے ہوئے بادشاہ کو ایک دن کا وقت دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے گھر چلا گیا اور سارا دن اسی سوچ میں ڈوبا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ جب شام ہوئی تو حکیم لقمان کافی سامان لے کر گھر آئے۔ حکیم لقمان کے سلام کرنے پر بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا عام معمول تھا کہ جب حضرت حکیم لقمان آتے تو بادشاہ آپ کی حکمت بری باتیں سنتے، سارے دن کے کام کے بارے میں پوچھتے۔ حکیم لقمان نے دیکھا کہ بادشاہ آج خاموش بیٹھا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ جناب کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ لٹکائے دیکھتا رہا۔ حکیم لقمان نے پھر پوچھا تو اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جب حکیم لقمان نے یہ دیکھا تو آپ نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا، آقا کیا بات ہے؟ اگر میں آپ کا دکھ ختم نہ کر سکا تو کم از کم آپ کے دکھ میں شریک تو ہو سکتا ہوں۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو سارا قصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و دانائی سے نوازا ہے، میں اس شرط کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ آپ نے مالک سے کہا، جب وہ دوسرا فریق آپ کے پاس آئے اور آپ کو شرط پوری کرنے کا کہے تو آپ کہنا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نہر کے دونوں کناروں کا درمیانی پانی ختم کروں یا جس طرف نہر کا پانی جا رہا ہے میں اس طرف سے پانی پیوں۔ ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ کناروں کا درمیانی پانی پیو، تو آپ کہنا کہ آپ نہر کے بہاؤ کو روکو، میں نہر کا پانی پی لیتا ہوں۔ وہ نہر کے بہاؤ کو تو نہیں روک سکتا،
کیونکہ یہ قدرتی نظام ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مالک کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس طرح بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور وہ چین کی نیند سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دوسرا فریق آیا اور کہنے لگا کہ اپنی شرط پوری کرو۔ اس کے کہنے پر بادشاہ نے پوچھا کہ میں نہر کے کناروں کا درمیانی پانی پیوں کہ بہاؤ کی طرف سے دوسرے فریق نے جواب دیا کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہر کے بہاؤ کو روکو تاکہ میں نہر کے درمیانی حصہ کا پانی پی سکوں۔ یہ بات سن کر دوسرا فریق بولا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نہر کے بہاؤ کو روک سکوں؟ بادشاہ نے کہا اگر آپ پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتے تو میں پانی کیسے پیوں گا؟ کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہماری شرط بھی ختم۔ اس طرح یہ شرط ختم ہو گئی۔ بادشاہ حضرت حکیم لقمان کے اس مشورے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ حضرت حکیم لقمان کو اللہ نے بے حد علم عطا کیا تھا۔ وہ نبی یا پیغمبر تو نہیں تھے، پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دانائی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی عطا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورت لقمان میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے جو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں۔ سارے نبی پیغمبروں نے خدا کو ایک مانتے ہوئے ہی زندگی بسر کی ہے، اور اپنے پیروکاروں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو۔ وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا اور موت کا مزہ چکھانے والا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں اپنے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ اس کی مرضی کے سوا ہمارا سانس لینا بھی محال ہے۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دنیا و آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کی نگاہ نہ ہو۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ اللہ کی عبادت باقاعدگی سے کرنا۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا، اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، اس پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ اس عمل کو دوسرے تک پہنچانے میں آپ کو جو بھی مشکلات پیش آئیں، اس پر صبر و تحمل سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں جو دوسروں کی بھلائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی نفع و نقصان پر خوش اور غمگین ہوتے ہیں۔ بس وہ لوگ نیک ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں، نیک کام کریں، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر کریں، دین پر چلنے پر جو بھی مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی ایسا فعل نہ کرو جو آپ کے اندر تکبر پیدا کرتے، لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔